الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خير لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو نکالے گئے ہو لوگوں کے نفع کے لیے، تأمرون بالمعروف، تم انہیں حکم کرتے ہو نیکی کا، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے یہ ایمان لانا بہتر ہوتا، مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، ان میں سے بعض ایمان لائے، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور اکثر ان میں سے کافر فاسق ہیں، لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، یہ تمہیں ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر تھوڑی بہت تکلیف، وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر تم ان سے قتال کرو گے، لڑو گے، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تو یہ تم سے پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، اور پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس آیت کے اندر اس امت محمدیہ کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے، اور انداز کیا اختیار فرمایا، کنتم خیر امت، کنتم، یہ ماضی بعید کا صیغہ ہے، دور، پاسٹ ٹینس، ماضی بعید، مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے علم میں، جو پہلے سے اللہ کے پاس ہے، اور لوح محفوظ میں یہ بات موجود ہے کہ تم سب سے بہتر امت ہو، یہ پہلے سے ہی یہ بات اللہ کے ہاں موجود ہے اور لوح محفوظ میں لکھ دی گئی ہے کہ تم بہترین امت ہو، اور اس بات کا فیصلہ فرمایا روز اول سے ہو چکا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، نحن الآخرون، کہ ہم تو دنیا میں سب سے آخر میں آنے والے ہیں، لیکن جنت میں سب سے پہلے جانے والے ہوں گے، آئے آخر میں، جائیں گے سب سے پہلے جنت میں۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا اول من اقرع باب الجنہ، میں پہلا شخص ہوں گا جو سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، اور آگے ارشاد فرما دیا، لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ کی حمد اور تعریف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور اس وقت تک کوئی نبی جنت میں نہیں جا سکے گا جب تک کہ میں محمد سب سے پہلے جنت میں نہ چلا جاؤں، اور اس وقت تک کوئی امت، دوسرے نبیوں کی امت جنت میں نہیں جا سکے گی جب تک کہ سب سے پہلے میری امت جنت میں نہ جائے۔ تو امت محمدیہ جنت میں سب سے پہلے جائے گی، اور یہی فرما دیا کہ آنے میں آخر جنت میں جانے والوں میں سب سے پہلے ہوں گے۔ تو یہ اس امت کی گویا کہ عظمت ہے، اور قرآن میں دوسری جگہ بھی ارشاد فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے آپ کو امت وسط بنایا، درمیانی امت، اور آپ کا ارشاد ہے، خیر الامور اوسطھا، درمیانے امور سب سے بہتر ہوتے ہیں، تو معنی یہ تھا گویا اس لحاظ سے بھی یہ امت کیا ہے، باقی امتوں سے افضل قرار دی گئی ہے۔ اور یہ طریقہ رہا کہ جب بھی کسی امت کے لیے اللہ نبی کو بھیجتے، امت ٹھیک ہو جاتی، نبی کو اٹھا دیا جاتا،
پھر وہ امت اس حال پر چلتی، اور جب دوبارہ امت میں بگاڑ آتا تو اللہ پھر نبی کو بھیج دیتے، اور وہ نبی آ کر اس امت میں نیکی کا حکم دیتا، برائی سے منع کرتا، پھر امت راہ راست پر آ جاتی، اور پھر اللہ پھر دوبارہ نبی کو اٹھا لیتے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ آپ آخر میں آئے اور اب آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن یہ کام اب اس امت کے حوالے کر دیا۔ وہ ذمہ داری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کے تحفظ کی جو ذمہ داری تھی وہ اس امت کے کندھوں پر ڈال دی ہے، اس لیے فرما دیا کہ تم بہترین امت کیوں ہو؟ للناس اخرجت للناس، لوگوں کے نفع کے لیے نکالی، لوگوں کو نفع پہنچانا ہے۔ اب نفع پہنچانے کی کیا صورتیں ہیں؟ ایک فرما دیا یہ ہے تأمرون بالمعروف، تم انہیں نیکی کا حکم دیتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، یہ فرمایا، یہ نہیں کہ نیکی کا حکم دو، وہ تو پہلے گزر گیا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، کہ ولتکم منکم امۃ یدعون الی الخیر، پہلے گزرا کہ ایک امت ہو، ایک جماعت ہو جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے۔ لیکن اب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، اس کو مضارع کے ساتھ استعمال کیا۔ اب یہاں فرمایا یہ نہیں کہا تم اب ایک نیکی کا حکم دو، فرمایا نیکی کا حکم دیتے ہو۔ اور اس مقام پر یہ انداز کیوں بیان کیا؟ یہ اس کی صفت بیان کی کہ تم اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو اور نیکی کا حکم دیتے ہو۔ اور نیکی کیا ہے؟ نیکی کس کو کہا جائے گا؟ تو فرمایا نیکی ایمان کی دعوت، توحید سے لے کر ادنا درجے کی اچھی چیز، یہ سب نیکی میں آ جاتی ہیں۔ افضل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا ای العمل افضل، کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا پہلے ایمان باللہ، پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ افضل اعمال ہے۔ ادنا کیا ہے؟ تو فرمایا سب سے ادنا نیکی کیا ہے؟ اماطۃ الاذی عن الطریق، آدمی گزر رہا ہے، راستے میں کوئی پتھر پڑا ہے، دوسرے کو ٹھوکر لگے گی، یہ گر جائے گا، اس کو راستے سے ہٹا دیا۔ راستے میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں، ان کو راستے سے ہٹا دیا، یہ بھی نیکی ہے، ادنا درجے کی نیکی یہ ہے۔ لہذا کبھی بھی نیکی کو آدمی حقیر سمجھ کر نہ چھوڑے۔ کیوں؟ یہ نیکی کرتے کرتے نیکیوں کا اتنا پہاڑ بن جائے گا کہ آدمی جنت میں چلا جائے گا، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو کرتے ہوئے۔ اور برائی کو بھی آدمی چھوٹی سمجھ کر نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چھوٹی چھوٹی برائیاں کرتے کرتے اتنا انبار ہو جائے گا کہ اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ فرما دیا کہ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، نیکی کرنا چاہیے، امر بالمعروف، اور وتنہون عن المنکر، اور دوسرا یہ ہے کہ تم برائی سے روکتے ہو، برائی سے روکتے ہو، گناہ سے روکتے ہو۔ دوسرے کو اچھائی کا حکم کرنا چاہیے اور برائی سے، یہ اس امت کا وصف ہے، اس امت کی صفت ہے۔ یہ اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ اس کی صفت یہاں پر بیان کی۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی، مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ آ رہا ہے، کوئی اس پر ظلم کر رہا ہے تو ہم اس کی مدد کریں، اس پر ظلم نہ ہو۔ اور آتا ہے نا کہ مظلوم کی مدد کرنا لازم اور واجب ہے، اگر کوئی آدمی مظلوم کی مدد نہیں کرے گا گناہ گار ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے اور وہاں پر تھوڑی دیر کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا اس آدمی کو عذاب ہو رہا ہے۔ فرمایا کس بات میں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مظلوم گزرا، ایک آدمی پر ظلم ہو رہا تھا اور یہ پاس سے گزر گیا اور اس نے اس کی مدد نہیں کی، اس نے اس کا خیال نہیں کیا، ظالم کو روکا نہیں ہے ظلم سے، مظلوم کی مدد نہیں کی اور خاموشی کے ساتھ اس مظلوم کے پاس سے گزر گیا، اس پر ظلم ہو رہا تھا، اس وجہ سے اس پر یہ عذاب ہو رہا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آ رہا ہے، ظالم کی مدد کیسے ہے؟ تو فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روک دو، ظلم سے روکو، یہ ظالم کی مدد ہے۔ کیوں؟ یہ ظالم کسی کو قتل کرے گا تو کل قصاصاً اس کو بدلے میں قتل کیا جائے گا،
اور جہنم میں سزا بھی ملے گی۔ اگر آپ نے ظالم کو ظلم سے، قتل سے روک دیا، آپ نے اس کی مدد کر دی، کیا یہ قصاص سے بھی بچ گیا اور یہ جہنم کے عذاب سے بھی بچ گیا۔ یہ ظالم کی مدد ہے۔ تو بہرحال اس امت کا یہ ترہ امتیاز ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اور فرمایا تم اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہو۔ پہلے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو کہا، اور ایمان کا بعد میں تذکرہ۔ کیوں؟ ایمان میں پہلی امتیں بھی ساری شریک ہیں، لہذا اصل تم کس کے لیے بھیجے گئے ہو؟ اپنے نفع کے لیے نہیں، دوسروں کے نفع کے لیے بھیجے ہو، اور دوسروں کا نفع کس میں ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں ہے۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، فرمائیے اہل کتاب، یہ یہود اور نصارہ اگر یہ ایمان لے آتے ان کے لیے بہتر ہوتا، اچھا ہوتا۔ ظاہر ہے ایمان لائے تو جنت میں جائیں گے نا، ان کے لیے بہتر ہوتا۔ آگے فرما دیا منہم المؤمنون، انہی اہل کتاب میں سے بعض ایمان لے آئے۔ ایمان لانے والے کون؟ یہودیوں میں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے، یہود میں سے حضرت اسید رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے، حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، حضرت حنظلہ ایمان لے آئے، جن کا باپ ابو عامر جس کا نام تھا بڑا راہب تھا عیسائیوں کا، اور ہر وقت یہودیوں کا، اور ہر وقت ڈنڈا اٹھائے ہوئے اسلام والوں کے پیچھے چلتا رہتا تھا، ظلم کرتا تھا، لیکن بیٹا حنظلہ ایمان لے آیا، اور اللہ نے کیا مقام عطا کیا؟ ابھی نئی نئی شادی ہوئی، پہلی رات ہے، اور ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ جہاد کے لیے تمہاری ضرورت ہے، غسل فرض تھا، اٹھا اور سیدھا نکل گیا جہاد میں، اور جہاد میں نکلا اور لڑتے لڑتے جام شہادت غزوہ احد میں نوش کر لی، اور جب شہید ہو گیا تلاش کیا، حنظلہ نظر نہیں آ رہا ہے، کہاں ہے کہاں ہے؟ فرمایا وہ دیکھو بھائی، حنظلہ کو تو فرشتے اٹھا کر لے گئے اور غسل دے رہے ہیں، وہ غسیل الملائکہ بن گیا کہ اس پر غسل فرض تھا اور نہیں آ گیا، اس طرح غسل کیے بغیر شامل ہوا، حضور کے حکم کی تعمیل میں تاخیر نہیں کی، اللہ نے غسیل الملائکہ بنا دیا، فرشتوں نے اس کو غسل دیا۔ تو یہ اہل کتاب یہود میں سے پہلے یہودی تھے، ایمان لے آئے، منہم المؤمنون، اور عیسائیوں میں سے بھی بڑے بڑے ایمان لے آئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے عیسائی تھے، آپ کی دعوت پر ایمان کے دائرے میں داخل ہو گئے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے عیسائی تھے اور آپ کی دعوت پر ایمان لے آئے، اور ایسے عظیم ایمان والے بنے کہ ایک رکعت میں پورا قرآن کریم پڑھنے والے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اسی طرح عدی ابن حاتم تائی بڑا مشہور سخی گزرا ہے، وہ خود تو ایمان نہیں لایا، وہ عیسائی تھا، اس کا بیٹا جو تھا حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ایمان کے دائرے میں داخل ہو گئے۔ تو فرما دیا کہ منہم المؤمنون، ان میں سے ایمان لانے والے بھی ہیں، لیکن اکثرهم الفاسقون، اکثر ان میں سے کفر اور فسق پر رہے اور وہ کافر ہیں۔ آگے فرما دیا یہ ایمان والوں، تسلی ایمان والوں کے، یہ یہودی اگر تمہیں کوئی اذیت پہنچانا چاہیں، لا یضروکم، یہ نہیں تمہیں نہیں مٹا سکتے، تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں کیا ہے؟ اتنا ہی ہے، الا اذن، اذیت پہنچانا۔ وہ کیسے؟ زبان سے بک بک کر دینا، گالیاں دے دینا، بری بات کہہ دینا، اور تمہیں کوئی شکست یہ یہودی نہیں دے سکتے۔ آگے آئے گا کہ آپ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ آج کل یہود نے کیا کیا، وہ خود اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، اپنے مسلمانوں کی غداری کی وجہ سے وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے، ورنہ اگر مسلمان غداری نہ کریں، سارے مسلمان متحد ہو جائیں تو اسرائیل کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ سب اپنے ہمارے مسلمان حکمرانوں کی غداری کا یہ نتیجہ ہے، اور جب یہ اس کے لیے وہ اس وقت سب کا وہ ماما بنا ہوا پھر رہا ہے، ورنہ اس طرح نہیں تھا۔ فرمایا تمہیں اذیت نہیں پہنچا سکتے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تم سے لڑیں گے پھر بھی پیٹ پھیر کر بھاگیں گے، شکست ان کا مقدر ہے، شکست کھا کر جائیں گے اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کی سمجھ نصیب فرمائے۔